تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں آج ہم بات کریں گے ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترجمہ مسائل السلوک دراصل یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نابغہ روزگار جو ہے تفسیر بیان قرآن میں سے ہے، اس لیے کہ آپ نے قرآن کریم کے وہ آیات کہ جن آیات سے تصوف کے علوم ثابت ہوتے تھے یا مشائخ سلسلہ کی عادات و اطوار جو ہے اور ان کے اخلاق و اوصاف جن آیات سے ثابت ہوتے تھے، ان آیات کو آپ نے جمع فرمایا اور اس کا عنوان رکھا ترجمہ مسائل السلوک۔ لہٰذا اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 پر، 195 آیت، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو ہے وہ تصوف کے کن علوم کو ثابت فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ آیت جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک کے تحت نقل کی ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت ہی کے الفاظ میں جب وہ اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عنوان ہے ترجمہ مسائل السلوک، وقولہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ غزوہ اور انفاق فی الغزوہ مت چھوڑو۔ بس یہ دلیل ہے اس پر کہ اعتبار معنی کو صورت پر ترجیح ہے، کہ جو چیز صورتاً تہلکہ کی ضد ہے اس کو معنی کے اعتبار کر کے تہلکہ فرمایا گیا ہے۔ یہ حضرت نے یہ اردو میں عبارت لکھی ہے اور یہ اس آیت سے گویا کہ یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب حضرت کی اس عبارت کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو آپ سمجھیں۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور غزوے کی جو ہے کہ ترغیب کے طور پہ ذکر فرمائی ہے۔ حج کا بیان ہے، عبادت حج کا ذکر، تو درمیان میں یہ جہاد کی آیت ذکر کر دی۔ ظاہر کہ حج خود جو ہے اٹ سیلف ایک جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کی جان اور طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، اور گھر بار چھوڑ کر انسان گھر کے آرام کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ تو جہاد کے اندر بھی اسی طرح کے عنوانات ہوتے ہیں کہ انسان جسم و جان کو بھی مال کو بھی خرچ کرتا ہے اور جو ہے ظاہر ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان جہاد کے اندر اترتا ہے۔ تو حج کے بیان کے درمیان میں اس جہاد کی آیات کو ذکر کیا اور اس کے اندر جو گویا کہ ایک طرح کی ترغیب دی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ تم لوگ جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ بھی خرچ کیا کرو۔ مطلب ہے کہ جان کا جہاد کرنا پڑے تو جان کے ساتھ جو ہے وہ میدان جہاد میں اترو، اور اگر جان کے ساتھ شریک نہیں ہو تو مال کے ساتھ شرکت کرو، وہاں مال خرچ کرو، مجاہدین پہ مال خرچ کرو، سامان جہاد کے لیے مال جو ہے وہ صرف کرو اور وہ مجاہدین کی مدد کرو۔ تو گویا کہ خود یا تو میدان جہاد میں اترو یا یہ کہ مجاہدین کی مال کے ساتھ مدد کرو، یہ فرمایا۔ گویا کہ آپ جبن اور بخل نہ کرو، یعنی جان کے ساتھ جہاد کرنے میں جبن کرو، بزدلی دکھاؤ، یہ روا نہیں ہے، یا یہ کہ بخل کرو، مال بھی خرچ نہ کرو، پر بخل بھی نہ کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں گویا کہ تم جان اور مال کو خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں مت ڈالو۔ ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ، کہ اختیار تھا کہ آپ اپنی جان کے ساتھ جہاد کر سکتے تھے، اختیار تھا کہ اپنے مال کو خرچ کر سکتے تھے، لیکن با اختیار ہونے کے باوجود آپ نے جبن دکھایا اور میدان جہاد میں اترے نہیں، اور آپ نے بخل دکھایا اور مال خرچ کیا نہیں، اس سے یہ وہ اپنے ہاتھوں بی ایدیکم کی قید لگائی۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ اپنی جان کے ساتھ جہاد نہیں کر پاتے، یا یہ کہ مال کو جو ہے وہ میدان جہاد بھی یا مجاہدین کے لیے خرچ نہیں کر پاتے، کوئی مجبوری یا عذر لائق ہے، اس صورت میں یہ گویا کہ حکم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر اختیار ہے اور جان بوجھ کے آپ نے جبن اور بخل دکھایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ آسنو،
فرمایا کہ ایسے موقع پہ جان و مال خرچ کرنے میں جبر اور بخل کرنے لگو جس کا نتیجہ تمہارا ضعف. مطلب یہ ہے کہ جب تم جو اچھے کام کرو گے، مطلب اچھے طریقے سے تم جان کو میدان جہاد میں خرچ کرو، یعنی پوری قوت کے ساتھ، پوری دلیری اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کفار و مشرکین اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ لڑو. یا یہ کہ مال کو کھلے دل سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دل چھوٹا نہ کرو کہ اگر مال خرچ کر گیا جی ہمارے پاس مال بچے گا نہیں، تو ایسی صورت اختیار نہ کرو. کیوں؟ اس لیے اگر تم جبن کرو گے یا یہ بخل کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مخالف دشمن وہ کیا ہوگا؟ قوی ہو جائے گا، وہ طاقتور ہو جائے گا. جب وہ طاقتور ہوگا تو تمہیں ہلاک کرے گا، تم اپنے جان و مال کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے مال بھی لوٹے گا اور تمہاری جان کو بھی فنا کرے گا. تو گویا کہ تم نے اپنے اختیار سے ہی جبر و بخل کو اختیار کر کے جو ہے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور دشمن کو تم نے مضبوط کر دیا. لیکن اگر تم خود اب جان کے ساتھ میدان میں اترتے یا یہ کہ مال کو خرچ کرتے میدان جہاد میں، دوسرے مجاہدین جو ہے ان کو اللہ کے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ تم خود بھی بچتے، تمہیں بھی حیات نصیب ہوتی، تمہارے جان مال بھی محفوظ رہتے. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تلقوا بایدیکم، گویا کہ اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور یعنی اچھے طریقے سے خرچ کرو، اچھے طریقے سے جو ہے کہ میدان کے اندر اترو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی ایسے علول جلول کوئی کام نہ کرو، بلکہ بہت اچھے طریقے سے پوری سچی نیت کے ساتھ، پوری صفائی اور کام کے آداب کے ساتھ اور پوری تندہی اور پوری نشاط کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جب کام کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے کام بہت پسند آتے ہیں، اللہ ایسے کاموں کو پسند فرماتے ہیں. تو گویا کہ یہ اس آیت کی ایک طرح کی تفسیر ہو گئی. اب یہاں پر حضرت نے جو مطلب نکالا ہے، ظاہر ہے حضرت علمی انداز کے اندر اردو کے اندر ذکر فرمایا جو جلدی سے سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو سوال یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں آپس میں جوڑ کیا ہے؟ ایک طرف فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی میدان جہاد میں خرچ کرو، اپنے جان کو خرچ کرو یا اپنے مال کو خرچ کرو، یعنی جبن اور بخل نہ دکھاؤ. اور ادھر ساتھ ہی فرما دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو میدان جہاد میں جو گویا کہ انفاق، خرچ، جان و مال کو خرچ کرنے اور جو ہلاکت میں پڑنے کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اصل میں جوڑ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ تم اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان کے ساتھ وہ میدان جہاد میں مجاہد بن کے اترو، یا یہ اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ سخی بن کے جو ہے میدان میں اترو کہ دوسروں کی مدد کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا یہ ہوگا کہ مخالف دشمن جو اللہ کا باغی ہے وہ فنا ہوگا یا کمزور ہوگا. جب فنا و کمزور ہوگا تو تم باقی رہو گے، تمہاری حیات اور تمہارا مال باقی رہے گا، جان و مال محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے. گویا کہ ایک طرح کی تمہیں حیات نصیب ہو جائے گی، تمہارے مال کی بھی اور تمہاری جان کی بھی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور جبن و بزدلی دکھاؤ گے یا مال خرچ کرنے میں بخل کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سامنے والا مخالف دشمن جو اللہ کا باغی ہے وہ قوی ہو جائے گا. جب طاقتور ہوگا وہ آپ پر جب حملہ آور ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ سب کو، تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا. نہ صرف تمہاری جانوں کو ہلاک کرے گا بلکہ تمہارے مالوں کو بھی لوٹ لے گا. تو اس لیے فرمایا گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان و مال کو خرچ کرنا یہ زندگی ہے، اور اللہ کے راستے جان و مال کو خرچ نہ کرنا یہ موت اور ہلاکت ہے. لہذا اس لیے یہ آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا کہ جان و مال کو خرچ کرو گے تو یہ تمہیں حیات نصیب ہوگی، تمہاری زندگی محفوظ و معمور ہو جائے گی. اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ دشمن مضبوط ہو کر تمہیں ہلاک کر دے گا. تو ظاہر ہے تم اپنے اختیار کے ساتھ جب جان و مال کا خرچ نہیں کیا تو ہلاکت کا راستہ اختیار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کو عنوان کیوں اختیار فرمایا؟ یہاں تو فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آگے کہہ دیتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل نہ کرو. ایک تو کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جان مال کو خرچ کرو،
اور دوسرے عنوان میں کہہ دیتے، فرما دیتے کہ اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرنے میں بخل و جبن نہ دکھاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ظاہری معنی ہے، یہ ظاہری معنی یہ بنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ظاہری صورت کو ذکر نہیں کیا، اس کا جو نتیجہ، جو باطنی نتیجہ، جو نہ نظر آنے والا نتیجہ تھا، اس باطنی معنی کو ذکر کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ گویا کہ یہاں پر معنی کو اس کی صورت کے اوپر ترجیح ہے۔ صورت تو یہ کہ تم جبن اور بخل جب وہ نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تو اس کی صورت ہے حکم کی، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم جو وہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا اللہ راستے میں جان مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب کیا ہے کہ جان مال کو اگر خرچ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے کہ تم محفوظ اور معمون نہیں رہو گے بلکہ ہلاکت میں پڑو گے۔ تو ہلاکت جو اس صورت کا معنی ہے، تو وہ اس عبارت میں چھپا ہوا جو معنی تھا، جو نتیجہ نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر فرما دیا۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ غزوہ اور انفاق فی الغزوہ مت چھوڑو۔ غزوہ یعنی میدان جہاد میں اترنا جان کے ساتھ، یا نہیں اتر سکتے تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اس غزوے میں مال دینا مت چھوڑو۔ بس یہ دلیل ہے اس پر کہ اعتبار معنی کو صورت پر ترجیح ہے، معنی کے اعتبار کو صورت پر ترجیح ہے۔ صورت تو یہ تھی کہ جبن اور بخل نہ دکھاؤ، لیکن اس کا معنی یہ تھا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یا ہلاکت کا لفظ ذکر کر کے معنی اور حقیقت کو ذکر کر دیا، اس کو صورت کو ذکر نہیں کیا کہ تم جبن اور بخل نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ اعتبار معنی کو صورت پر ترجیح ہے کہ جو چیز صورتاً تعلقہ کی ضد ہے، جو چیز صورتاً تعلقہ کی ضد ہے، تعلقہ کی ضد کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ ہلاکت کی ضد ہے جہاد کرنا، جبن اور بخل نہ دکھانا، یہ اس کی ضد ہے کہ اس سے پھر ہلاکت نہیں ہوگی بلکہ تمہیں امان ملے گا۔ تو کہتے ضد ہے، اس کو معنی کے اعتبار کر کے تعلقہ فرمایا گیا، اس کے معنی کے اعتبار کر دیا کہ اگر تم جبن و بخل دکھاؤ گے تو گویا کہ ہلاکت پڑے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، یعنی جان و مال کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، اور جہاد کرنے میں تم جبن و بخل نہ کرو، یہ کہنے کے بجائے فرمایا تم اللہ کے راستے جان و مال کے ساتھ جہاد کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا کہ جو معنی تھا نتیجہ اس کو ذکر کر دیا، اور اس کے اندر تنبیہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عادت جو ہے صوفیہ اکرام کے کلام میں اکثر ملتی ہے۔ جیسے صوفیہ اکرام کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اب مر جاؤ مرنے سے پہلے، اب بظاہر الفاظ تو مرنے کے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے انسان کیسے مر سکتا ہے؟ تو یہ الفاظ سے الفاظ کے معنی مراد ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جیسے انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جسم، جان کوئی گناہ نہیں کرتی، کوئی معصیت نہیں کرتی، اللہ کی بغاوت نہیں کرتی، تسلیم و رضا کے ساتھ وہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ایسا کر لو جیسے مردہ ہے۔ تو مردہ جیسے گناہ نہیں کر سکتا، تو تمہاری حالت بھی ہو اس طرح ایسی ہو جائے کہ تم بھی گناہ نہ کرو۔ تمہاری آنکھیں تو ہوں لیکن گناہ نہ کریں، تمہارے کان تو ہوں لیکن گناہ نہ کریں، تمہاری زبان تو ہو لیکن معصیت صادر نہ ہو، ہاتھ پیر تو ہوں لیکن گناہ صادر نہ ہو۔ جیسا کہ مردے کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، دل بھی، سب کچھ ہے، لیکن وہ کسی قسم کی کوئی کاروائی اس کے وجود سے صادر نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا موتو قبل ان تموتو، الفاظ تو ذکر کیے لیکن اس سے مراد معنی لیا کہ مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے دور کر لو جیسے مردہ گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کی عام عادت ہے کہ وہ الفاظ جو ہے ذکر کر کے اس کا معنی مراد لیتے ہیں۔ تو موتو قبل ان تموتو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز کی زندگی جیسے مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا اللہ کے سامنے، ایسے تم ابھی زندگی میں اپنا محاسبہ کرو، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ پلڑا اگر آج کھڑا کر دیا جائے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ ابھی سے اپنا حساب کتاب کر لو، جانچ پڑتال کر لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو جب ہو جانچ پڑتال اور وہاں کمی بیشی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ ابھی تو یہ مداوع کا موقع، توبہ کر لو گے،
ابھی تو موقع نیکیاں بڑھا لو گے، ابھی تو موقع گناہ معاف کروا لو گے، لیکن اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، گویا کہ تم اپنا محاسبہ کر لو اس حساب محاسبے سے پہلے پہلے۔ تو الفاظ ہیں لیکن اس سے مراد معنی لیے گئے۔ تو یہ چونکہ مشائخ سلسلہ اور صوفیہ کی عام عادت شریفہ ہے کہ الفاظ ذکر کر کے اس کا اصل میں معنی مراد لیتے ہیں اور معنی کو الفاظ پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور جلدی سے اپیلنگ انسان کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کا قلب و جان اس کو جلدی قبول کرتا ہے اور اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس عنوان یہ معنی مراد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے اندر زور زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم جبن و بخل نہ کرو، اللہ کے راز میں خرچ کرو اپنے جان مال کو، اور جبن و بخل نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور جب بخل نہ کرو، اس پہ وہ زور نہ ہوتا جو اس معنی کے ذکر کرنے میں زور تھا۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ صوفیہ کرام کے کلام کے اندر بھی الفاظ کی بجائے جو معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی وہ معنی کو لے کر جو اس کا اثر زیادہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے آقا حضرت نے یہ فرما دیا کہ اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ غزوہ اور انفاق فی الغزوہ مت چھوڑو۔ بس یہ دلیل ہے اس پر کہ اعتبار معنی کو صورت پر ترجیح ہے، کہ جو چیز صورتاً تعلقہ کی ضد ہے یعنی جہاد و انفاق، اس کو معنی کے اعتبار کر کے تعلقہ فرمایا گیا یعنی عدم جہاد، عدم انفاق۔ یہ حضرت کا مطلب تھا۔ اس سے حضرت نے یہ بات ثابت کر دی کہ صوفیہ کی جو عادت شریفہ ہے اور جو مشائخ سلسلہ جو معنی کا اعتبار کرتے ہیں اور صورت ذکر کر کے مراد معنی لیتے ہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت ذکر کر کے الفاظ کی اس کے معنی مراد دیے اور معنی کو ترجیح دی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کے نص سے عادت شریفہ جو صوفیہ کرام کی ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔